السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تختی نمبر 19 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 19 کے اندر مد کا بیان ہے۔ مد 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک مد متصل، ایک مد منفصل اور ایک مد لازم۔ مد متصل کب ہوگا، مد منفصل کب ہوگا اور مد لازم کب ہوگا، اس کے لیے 3 قاعدے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میں ترتیب اور تینوں قاعدوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بمعنی اہم ہوگا۔ دوسرا ہے، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل یعنی مد جائز ہوگا۔ تیسرا ہے، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ مد کسے کہتے ہیں وہ یہاں بتایا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں، یا 2 الف یا 3 الف یا 5 الف، زیادہ سے زیادہ 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں تینوں کی کیٹیگری بنا دی گئی ہے، اور مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ دیکھ رہے ہیں، یہ مد متصل ہے پہلی لائن، دوسری لائن مد منفصل ہے، اور تیسری لائن جو ہے یہ مد لازم کی ہے۔ یہاں دیکھیں، متن پڑھتے ہیں اس کو۔ جاء، یہاں مد متصل کا قاعدہ بیان کیا گیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہاں دیکھیں، حمزہ ہے، یہ مد متصل کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ قاعدہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ یہاں دیکھیں، حروف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں اس کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہوگا، مد متصل ہوگا۔ کھینچ کر پڑھیں گے، جاء، سیئت، یہ پورا ایک کلمہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی پورا ایک کلمہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی پورا ایک کلمہ ہے۔ یہاں بھی دیکھیں، مد ہے، حرف مد، یہ یا کے اوپر مد ہے، اور اس کے بعد فوراً حمزہ آ رہا ہے اسی کلمے کے اندر، اس لیے یہ مد متصل ہوگا اور مد واجب، یعنی اس کو کھینچنا بہت ضروری ہوگا۔ جاء، سیئت، سوء، یہاں بھی دیکھیں واو مد ہے، اس کے بعد فوراً حمزہ آ رہا ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ اب دوسری لائن جو ہے یہ لائن جو ہے یہ مد منفصل کی، اب دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا بھی ہوا ہے مد منفصل۔ کیسے پڑھیں گے، فی امرنا، یہاں دیکھیں یا کے اوپر مد ہے۔ پہلے دیکھ لیتا ہوں مد منفصل کسے کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یا دیکھیں، فی امرنا، یہاں دیکھیں فا یا زر فی، یہ ایک الگ حرف ہے، ایک الگ کلمہ ہے، حرف نہیں۔ فا یا زر فی، یہ ایک الگ کلمہ ہے، امرنا ایک الگ کلمہ ہے۔ تو یا مد کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اسی کلمے میں نہیں ہے جس کلمے میں مد ہے، اس لیے اس کو مد منفصل کہیں گے۔ فی امرنا لا الہ، یہاں بھی دیکھیں کہ یہ جو مد ہے الف کے اوپر مد ہے، تو یہ لام ایک الگ کلمہ ہے اور الہ یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ چنانچہ مد کے بعد یعنی الف کے اوپر جو مد ہے، اس مد کے بعد حمزہ جو آ رہا ہے، حمزہ زیر ای، یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہ اس کلمے کے اندر نہیں آ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر اس کو یہ مد جو ہے اس مد کو مد منفصل کہیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی وہی ہے، یہ اِنَّا جو ہے
یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور انزلنا جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس کلمے میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ یہ مد لازم ہے، یہ لائن جو ہے یہ مد لازم کی ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا بھی ہوا ہے۔ مد لازم کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہاں دیکھیں، آن، یہاں حروف مدہ والا حرف کون ہے؟ حمزہ ہے۔ اس کے بعد فوراً جو لفظ آ رہا ہے وہ لام ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اور یہاں کہا گیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو، چنانچہ جزم ہے تو کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ حاجوک، یہاں دیکھیں حروف مدہ کے بعد جیم آ رہا ہے، اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، لکھا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو، چنانچہ یہاں حروف مدہ کے بعد والے حرف جیم پر کیا ہے؟ تشدید ہے، اس لیے اس کو مد لازم کہیں گے اور اس کو کھینچنا ضروری ہوگا۔ والصافات، یہاں بھی دیکھیں وہی یہ مد لازم ہے، اس طریقے سے کھینچ کر کے پڑھیں گے۔